اس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، ایک بار بس کہہ دے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، یہ بندہ ہمارا ہے۔ آج میں نانا کی پشت پہ سوار ہوا، میرے نانا نے میرے لیے آج سجدہ لمبا کیا ہے۔ اے اماں کل میں بھی نانے کے دین کی خاطر نوکے میزہ پہ سوار ہو کے نانے کا قرآن پڑھاؤں گا بھی اور پڑھوں گا بھی۔ اللہ اکبر۔ وہ 60 ہجری آئی، یزید کا دور آیا، باطل نے سر اٹھائے، حسین سے رہا نہ گیا۔ کمنٹ جو ہے یہ حسینیت میں نہیں ہے، باطل کے ساتھ حق کبھی بھی مل سکتا نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی گھوڑا کھوتا اکو پا ہونا چاہیے، لیکن حسینیت اس بات کا نام ہے چاہے تھوڑے ہوں لیکن حسینیت ایک طرف ہے، یزیدیت دوسری طرف ہے۔ یہ ایک برتن میں، ایک گھر میں، ایک عبادت خانے میں یہ جمع نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حسینیت خدا کا نور دودھ ہے اور یزیدیت یہ خنزیر کا پیشاب ہے، اور پیشاب اور دودھ یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یزیدیت پلید ہے، حسینیت پاک ہے۔ میرے امام نے جب ارادہ فرمایا تھا، صحابہ کرام نے کہا ہم جانتے ہیں کوفی جو ہیں یہ وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، یہ وہ بے وفائی کرتے ہیں، امام نہ جائیے۔ سگے بھائی محمد بن حنفیہ کہنے لگے امام نہ جائیے۔ آپ نے کہا اگر بات میری ذاتیات کی ہوتی تو میں ٹھہر جاتا، میں رہ جاتا، یہ بات میری ذات کی نہیں ہے، یہ بات میرے رسول کے دین کی بات ہے، میرے نانا کے دین کی بات ہے۔ آج میں فقط اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے مشورہ دیا پھر بھی ایسا کام کیجئے، پہلے کوئی اپنا پیغام پر بھیج دیجئے، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیجئے تاکہ وہاں کے حالات آپ کے اوپر عیاں ہو جائیں، حالات سازگار ہو تو جائیں، حالات درست نہ ہوں۔ اگر حد کے مطابق جس طرح ہم نے حد بھیجے ہیں، امام آپ آئیں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، ہم آپ کی خاطر جانیں قربان کریں گے، اگر تو اس میں ڈٹے رہے تو آپ بھی چلے جائیے، اگر وہ اس کے مختلف ہوئے، اس کے تضاد میں آئے، اگر وہ مکر گئے وعدہ سے، پھر حسین نہ جائیے گا۔ حسین تم ہمارے لیے بڑے قیمتی ہو، حسین تم ہمارے لیے کیا شان رکھتے ہو، تمہیں ہمارے نبی اپنے کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے، تمہیں ہمارے نبی اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اپنے سگے چچا حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ دیکھو وہ جو خط لکھ رہے ہیں کیا وہ اپنے ہتھوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا حال یہی ہے یا کوفی لا یوفی ہی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام امام حسین کے حکم کے اوپر جناب والا کوفہ آئے، کیا دیکھا اس طرح انہوں نے خط لکھے ہوئے تھے، اسی طرح یہ جان دینے کے نعرے لگا رہے ہیں، امام کی بیعت کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں، اور 40,000 سے زیادہ بندے نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ میرے امام مسلم نے جب دیکھا یہ تو میرے ہاتھ پہ اتنی بیعت ہو گئی ہے، جب امام آئیں گے تو یہ سارے ہی حسینی بن جائیں گے، یہ سارے کے سارے یزیدی تولے کی بیعت توڑ کر میرے امام کی بیعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا خط دے بھیجا، اے امام جلدی آ جائیے، یہ لوگ اپنے وعدے پہ پکے ہیں، یہ لوگ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، یہ لوگ ہمارے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے جناب والا خط لے کر جانے والا امام کے پاس
پاس خط لے کر پہنچ گیا ہے. امام بھی ادھر سے نکل پڑے ہیں. ادھر جناب والا خبریں یزید تک پہنچی ہیں کہ وہاں کے سارے لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے اور حسین بھی آ رہے ہیں. اس نے جناب والا یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا. اے ابن زیاد کیا چلا جا, جتنی فوج میں ہوتا ہے فوج لے جا, جا کے کوفے والوں کو ڈرا دھمکا, انہیں سمجھا کہ میرے خلاف بغاوت نہ کرو. اگر بغاوت کسی نے کی اس کے گھر کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر. ابن زیاد نے ساتھ فوجیوں کو لیا اور یہ اس رستے سے کوفہ میں داخل ہوا جو رستہ مکہ سے جناب والا کوفہ میں آتا تھا. لوگوں نے سمجھا کیونکہ اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا تھا. لوگوں نے سمجھا امام علی مقام آ گئے ہیں. لوگ خوش ہو گئے کہ علی کے بیٹے حضرت بی بی فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے امام حسین آ گئے ہیں. لوگ سلامیاں پیش کر رہے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں. یا ابن رسول اللہ, اے نبی پاک کے شہزادے, آپ کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہو. لیکن جناب والا سیدھا یہ گورنر ہاؤس کے پاس آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب والا جب گورنر ہاؤس کھول دیا گیا, یہ سیدھا چڑھ کے گورنر ہاؤس کے چوبارے پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا میں حسین نہیں ہوں, میں یزید کی طرف سے گورنر نیابت کے آیا ہوں. ابن زیاد میرا نام ہے. سن لو, تم نے یزید کی بغاوت کی ہے, میں تمہیں آج بانت دے رہا ہوں. اگر کسی نے بھی مسلم بن عقیل کی اگر بیعت نہ توڑی, اگر کسی نے بھی یہ ارادہ رکھا کہ ہم امام حسین کی بیعت کریں گے, ہم اس کا گھر کا گھر اجاڑ کے رکھ دیں گے. یہ کوفے والے ڈر گئے, کوفے والے ڈر گئے. اتنا منظر ہوا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. جب جماعت کھڑی ہوئی 40 سال بندہ پیچھے ہے, لیکن جب سلام پھیرا تو 30 بندے پیچھے رہ گئے ہیں. 40,000 کا 40,000 بھاگ گیا ہے, ڈر گیا ہے. اللہ اکبر. نعرہ لگانا یہ بڑا آسان کام ہے. وقت آنے پہ حضرت حر کی طرح میرے نبی کی آل کی محبت میں جان دینا کسی حسینی کا ہی کام ہے. جان دینا کسی حسینی کا کام ہے. یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. آج ہم حسینیوں نے کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن فکر حسین سے ہم اتنا دور ہیں. 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں. قرآن پورے کا پورا سال جناب تاک میں پڑھا رہتا ہے اور اس میں کیڑے بڑھ جاتے ہیں اور قرآن کے اوپر دھول پڑ جاتی ہے. کھولنے کے اوپر جناب اس سے دھول کے سوا نکلتا کچھ نہیں ہے. نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں. میرے امام نے کربلا کے میدان میں یہ 2 ہی تو سبق دیے ہیں. حالات جتنے بھی مشکل بن جائے, بس تیری گردن بھی کاٹ دی جائے, تیرا امام نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے تجھے یہ درس دے رہا ہے سچا حسینی بننا ہے. وہ اس نعرے میں سچا ہونا ہے کہ ہم سچے حسینی ہے. پھر قرآن کا انکار نہ کرنا, قرآن ضرور پڑھتے رہنا. میرے امام نے تیروں کی بارش میں, تلواروں کے سائے میں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس امت کو یہ درس دیا تھا. وہ حسینی حسینی ہونے کا نعرہ تو سارے لگائیں گے, وقت نماز کوئی بھی نہیں آئے گا, یزید کے ڈگر پہ چلے گا. سچا حسینی وہی ہوگا کہ خوشی ہو یا غمی ہو, ادھر اللہ کے گھر میں اذان ہو, یہ گھر میں بیٹھا ڈرامہ دیکھتا ہی نہ رہ جائے, یہ بیٹھوں میں بیٹھا باتیں کرتا ہی نہ رہ جائے, یہ مجمع میں بیٹھا سیاست کی باتیں سنا کے مزے لیتا ہی نہ رہ جائے, بلکہ ادھر سے حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہو جائے اور یہ سچا حسینی اٹھے اور رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے. کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے, کربل کو بسایا ہے حسین ابن, مل گیا تو ابن علی نے کربل کو بسایا ہے حسین ابن
گھر سارا لٹایا ہے حسین ابن علی نے، اونچی والا حسین ابن علی نے گھر سارا لٹایا ہے۔ ایسا قاری تجھے جہاں میں نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، بڑے نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن، اور دن معاشر کا ہوگا یومانی تو 3812 زبانوں کو تالے لگ جائیں گے۔ اللہ کی یہ زمین کو آئیے دے گی، مولا فلاں نے میرے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا، فلاں نے دھوکا دیا، فلاں نے فلاں خیال کیا، لیکن اے حسینیوں جب میری تمہاری بات آئے گی، یہ الکرم مسجد باشنا کی مسجد کی یہ زمین گواہی دے گی، مولا یہ تیرے نبی کے وہ غلام ہیں جو میری چھاتی پہ بیٹھ کر یہ گواہی دیتے تھے کہ نیزے پہ سنایا ہے بڑی حسین ابن علی نے نیزے پہ سنایا۔ بچیوں کی بازا میں میرے حسین بازا نہیں لیتے اور دل لیتے نے، دل بھی لاؤتے محمد کو نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، نیزے پہ سنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان دونوں کو پکڑ لو، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا تم ان دونوں کو پکڑو گے لن تضلو، نہ ایسے گمراہ ہوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن اور اہل بیت کا تعلق کتنا ہے؟ فرمایا نہیں یاتا فرقا حتی یائد علی الہود، اتنا برا تعلق ہے کہ کل ہودے کو سر پہ میرا قرآن و میری آل میری بارگاہ میں کٹھے جائیں گے۔ نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، سی سارے حسینیاں جیڑا حسینیاں ہاتھ چکیا کہ نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن، بندے بڑا حسینی ہوندہ نعرہ لاندے نے، خدا دی قسمیں بڑے ٹبر وچ قرآن دا حافظ نظر نہیں ہوندہ، آواز سنیو تواڈے مقدس تے قرآن جاوا حسینی بھی اسیاں تے ساڈے 7 سال دے بچے مصلی امامت دے کھلو کے تراویحاں دی نماز دے اندر پورا قرآن سناندے نے اور اعلان کردے نے نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، نیزے پہ۔ بندے اجرام مجرا حسینیت ہونا نعرہ لاندے نے، لیکن ملتی ذات مامان کوئی قرآن پڑھنا سیدھا نہیں آؤندا۔ اوہ سنیو اسی وہ نبی پاک دے سچے غلام ہاں، نبی دی آل دے سچے غلام ہاں، ساڈے بچے بھی آج اون قرآن پڑھتے نے جویں امام نے پڑھنا سکھایا ہے، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت کا تعلق بڑا گہرا ہے، علی و مال قرآن والقرآن و مالی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو نے سمجھا کیسے ساتھ ہے؟ میرے علی جب گھوڑے کی سیل پہ جنابے والا چڑھنا چاہتے ہیں، ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہیں، بسم اللہ سے قرآن شروع کرتے ہیں، دوسری رکعت میں ابھی پاؤں نہیں آتا ہے ورنہ آج تک قرآن کی تلاوت فرما لے، قرآن کی تلاوت فرما لیتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں عقل سے باہر ہے، قاری قرآن پڑھے مہینہ لگ جائے، حافظ قرآن پڑھے 2 مہینے لگ جائے، عام بندہ قرآن پڑھے سال لگ جائے، علی کیسے
کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں قاری قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان قرآن پڑھتی ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے بس اس کی زبان قرآن پڑھتی ہے، آمدہ قرآن پڑھتا ہے بس اس کی زبان قرآن پڑھتی ہے، لیکن جب علی قرآن پڑھتے ہیں علی کا لولو بھی قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں نہ حسین لوگ نیزہ پہ سوار ہو کے قرآن سناتے، جس کے بابا علی ایسے قرآن کے قاری ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، نیزے پہ سنایا۔ میرے امام کے علماء آؤ حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، میرے امام سے سچی محبت کرنے والوں، سیدوں کا یاد کرنے والوں، یہ قرآن اور اہل بیت کا کتنا بڑا تعلق ہے۔ جب جناب والا 3 دن رہ گئے تھے، 10 مرحوموں کو پانی بدل کر دیا گیا، شمع جناب ہیمو کے نزدیک آیا، کیا دیکھتا ہے؟ اب میں دیکھوں گا اندر آؤ بغال کی آواز آئے گی، پیاس کی وجہ سے ماتم کی آواز آئے گی، لیکن حیران رہ گیا، اندر اللہ کا قرآن سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، اور ہیمو کو آگ لگا دی، ہر شے بند کر دی گئی، اس نے پھر قرآن لگایا۔ اب حسینی جو ہے قرآن چھوڑیں گے، یہ واویلا کریں گے، یہ کریاداری کریں گے، لیکن حیران رہ گیا ہے، منہ سے بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بیبیاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آیا امام کے پاس، اے حسین ابن علی، تجھ پہ پہلے بند کیا، تم نے قرآن کی تلاوت بند نہیں کی، ہم نے آگ لگا دی، تم نے قرآن کی تلاوت بند نہیں کی۔ فرمایا یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے، اے کدے بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، اے پلید شمر، یہ تو ابھی پانی بند ہوا ہے، کبھی حسین کا گلمہ بھی کاٹ دیا گیا، اس کے جسم کا مسئلہ بھی کر دیا گیا، تو یہ دنیا والے دیکھیں گے کربلا کے تپتے ریزگار پہ حسین کا دل بھی قرآن سنائے گا، اور موقع نیزہ پہ حسین کا سر بھی قرآن سنائے گا۔ نے دیکھا جناب والا کربلا کے تپتے ریزگار پہ میرے امام کا در مبارک پڑا ہوا ہے، بس سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور جناب والا کوفیوں نے اور جزیدیوں نے جو کہ نیزہ پہ میرے امام کے سر انور کو سوار کیا ہوا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا لب ہل رہے ہیں، کان قریب کیے، کیا سنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، گھر اپنا لٹایا ہے۔ بات کر رہا تھا امام مسلم بن عقیل جناب والا یہاں پہ آ گئے ہیں، اور اتنے زیادہ آ گیا ہے، امام مسلم بن عقیل کے مقابلے میں آیا ہے، امام علی مقام کے خلاف جناب والا یہ پراپوگنڈا کرنے آیا ہے، کفیوں کو ڈرانے دھمکانے آیا ہے، سچے عاشق تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن جن کا نعرہ بس زبان کی حد تک ہو وہ ڈر جاتے ہیں، جتنا بڑا نعرہ لگائیں اللہ اکبر، یہ کفی سارے کے سارے بھاگ گئے، امام مسلم اکیلے رہ گئے، اور جناب والا امام مسلم ایک جناب والا اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی امام مسلم کا پتہ دے گا ہم اسے اتنا انعام دیں گے۔ رات کا وقت امام مسلم ایک بی بی کے دروازے کے آگے سے گزرے، دستک کی، بی بی باہر آئی، کہا میں مسافر، مجھے پانی دیا جائے، اللہ اکبر، اس نے پانی دیا، ساتھ پوچھنے لگی تم کون ہو؟ اے مسلم بن عقیل تو نہیں ہو، میرے گھر میں آیا نہ تو مسلم بن عقیل ہو، کیوں جدیدیوں نے آرڈر کیا ہوا ہے جس گھر سے مسلم بن عقیل ملے گا ہم انہیں بھی سزائے دیں گے۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل نے فرمایا میں جھوٹ تو بولنے والا نہیں ہوں، کیوں سید اور نبی کے گرانے والے یہ سچ ہی بولتے ہیں، چاہے انہیں موقع نیزہ پہ چڑھ کے بولنا پڑے بولتے۔ اللہ اکبر، امام مسلم بن عقیل نے فرمایا
میں اپنے آپ کو چھپانے والا نہیں ہوں، علی کا بھتیجا ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں، ابو طالب کی اولاد ہوں، نبی کے چچا کی اولاد ہوں، میں امام مسلم بن عقیل ہوں۔ اب جب چہرے سے پردہ ہٹایا وہ مائی تے کے نام رہ گئی، نور کی شعائیں اور چہرے پہ روحانیت تاری ہے، چہرے پہ نورانیت تاری ہے۔ کہنے لگے اتنے پیارے اور اتنے معصوم چہرے والے یہ یزیدی تیرے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ فرمایا جب دل سے اس کے رسول و ادب رسول نکل جائے، نبی کی آل کا ادب نکل جائے اور دنیا کی ابس آ جائے، پھر لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں، پھر لوگ خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا اے امام مسلم بن عقیل اب جو ہوتا ہے ہونے دیں، آ جائے میں آپ کو بنا دیتی ہوں۔ اپنے گھر میں چھپا دیا، رات کو اس کا جبل بیٹا آیا، وہ کہنے لگا امام مسلم ابن عقیل تو ہمارے گھر نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹا اپنے مقدر پہ ناز کر، اتنے نورانی چہرے والا، اتنے روحانی شخصیت آج ہمارے گھر میں آئی ہے، لیکن اسے انعام کی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جا کے بتا دیا محمد بن اشعث کو، جس کی ڈیوٹی اپنے دیار نے لگائی ہے۔ محمد بن اشعث آیا، آ کے اس کار کا گھیرا کر لیا، امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے لگے۔ امام نے کہا میں علی کا بھتیجا ہوں، ایسے تمہاری ہاتھ میں نہیں آؤں گا، اب میں سینے کے زور پہ تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ امام نے کافیوں کو واسطے جہنم میں کیا۔ پھر امام علی مسلم آپ کو جناب والا پکڑ لیا گیا، میرے امام کو پکڑ لیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل آپ کو جب لایا گیا ابن ریاض کے دربار میں دوبارے پہ لے گئے اور وہاں پہ آپ کو شہید کرنے لگے۔ امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ کہنے لگے یزیدی ہم نے دیکھا ہے کہ علی والوں پہ جتنا بھی مشکل وقت آئے وہ ہائیں نہیں لگاتے، ان کے آنکھوں میں آنسو ایسے نہیں آتے۔ آج وجہ کیا ہے امام تیرے آنسو کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے اپنی ذات کا کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے نبی کے نواسے امام حسین کی پرواہ ہے، جنہیں میں نے حق دے کر بھیجا ہوا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، مجھے تو ان کے اوپر جو ظلم تم نے ڈالے ہیں وہ ظلم یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم حسین سے منع کرنے والے ہیں، نہ بھائی نہ، ہم تو کہتے ہیں وہ آنکھ سب سے زیادہ عظمت والی آنکھ ہے، جس آنکھ سے اس گھر کے درد میں پانی نکل آتا ہے، آنسو نکل آتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک فضولیات نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے منع فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب وذاب داویل جاہلیہ، جس نے اوکے ٹائم میں اپنی کار پہ ہاتھ مارا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، وشق الجیوب گربان پھاڑا، وذاب داویل جاہلیہ۔ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں نو آبادی کی لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے وہی ہے جو مشکل وقت میں صبر کرتا ہے، اور امام حسین کی طرح کہتا ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہ حال، مل کے پڑھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں وہ رکھے پڑھیے وہ حال، ایک بار تو بس کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن غم حسین میں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو آ جائے ہم کہتے ہیں اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک کے غلام و امام مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن اشعث کہنے لگا امام تمہاری کوئی خواہش ہو؟ امام مسلم نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ امام علی مقام کو پیغام دے دیا جائے، امام علی مقام کو پیغام دے دیا جائے کہ آپ ادھر آئیے، یہ یزیدی آپ کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں،
اللہ اکبر یہ خط لکھنے لگا خط بھیجنے لگا ہوا کیا ابن زیاد کہنے لگا ٹھہر جا محمد بن شزر ایسا نہیں ہونے دوں گا آنے ذرا امام کو ہم ان کا بھی یہی حال کریں گے لیکن ایک قیس نامی غلام تھا آل بیت سے سچا پیار کرتا تھا وہ امام کا پیغام لے کر چلنے لگا اللہ اکبر رستے میں ابن زیاد کے فوجیوں نے اسے پکڑ لیا پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے میرے نبی کے غلاموں ویسے بھی گورنر ہوس کے چبارے پہ چڑھایا گیا سارے کوفے کو بلایا گیا ابن زیاد نے پیچھے تلوار لے کر جلاد کھڑا کر دیا ہے اب آجر کرتا ہے وہ کیسے یہاں پہ کھڑے ہو کر علی کو گالی دے علی کو گالی دے علی کو برا بلا کے تاکہ یہ علی سے نفرت کرنے لگ جائے تاکہ یہ امام حسین کی بیعت نہ کریں اس نے کہا ہے کمینے گالی اسے دی جاتی ہے جو گالی کے لائق ہوتا ہے علی تو وہ ہے جس کی بات ہے نبی فرمایا علی لحموں کا لحمی و جسموں کا جسمی و دموں کا دمی علی تیرا ہون میرا ہون تیرا گوشت میرا گوشت تیرا جسم میرا جسم اللہ اکبر یہ کہنے لگا وہ کیس اتنا سچا سید کا غلام نہ بن تیری قدر اڑا دی جائے گی تیری زبان کاٹ کے رکھ دی جائے گی اللہ اکبر لیکن کیس کہنے لگے تجھے کیا پتا ہے میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے بھی کر دیے جائیں میرے ٹکڑے سے بھی آواز آئے گی کہ علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا علی اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مل کے سب نے میرے مولا کا ذکر کرنا ہے فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے کیا علی کا ذکر ہے مل کے کہیں علی کہنا بیوی لہجے میں پڑھ رہا ہوں مل کے کہیں علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا علی کہنا مسجد گونج نہیں رہی مل کے کہیں علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے کہیے عبادت عبادت میں جناب والا یہ کڑی لگا رہا ہے کہتا ہے کیس تیری گردن اڑائی جائے گی اگر تم میرا حکم نہیں مانے گا اس نے کہا اب امام علی کو کہا امام حسین کو گالی دے امام حسین کو برا بھلا کہے لیکن میاں صاحب کہتے ہیں جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردا سو کرے پانے کرے گے دے مرنے مردا محبت نعرہ بازی نہیں محبت قربانی مانگتی ہے محبت کیا مانگتی ہے وقت نعرہ بازی نہیں وقت آئے تو کہے بندہ موسیٰ تے موسیٰ دا خدا لڑے نا حسینی جڑے ہوندے نے وہ آندے نے سید پچھے رہن کے اسی گالے لڑا کربلا میں کربلا کے شاہ سوار نے یہی تو درس دیا تھا یہ کیسا جس کے عشق کا امتحان آیا ہے کہنے لگا ابن زیاد اور ایک کیس امام کو گالی دے امام کی توہین کرے لیکن کیس نے کیا کیا میرے نبی کی دیر سنائی میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین وہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ
چھوٹی سی بات نہیں ہے، آپ صرف ترجمہ سن رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ جنت البقیع اور جناب والا میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ خدا کی جنت ہے۔ یہاں پہ بندے لڑتے ہیں، وہاں پہ پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں کہ میں پہلے وہاں پہ چلا جاؤں اس سے پہلے کہ زندگی کی قضا نہ ہو جائے، زندگی کی قضا نہ ہو جائے، موت ہی نہ آ جائے، میں خدا کی جنت میں نفل پڑھ لوں۔ جو پڑھ لیتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا تیرا شکر ہے مرنے سے پہلے ہی جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت کیسے بنی؟ نبی سے پہلے تو یثرب یہ بیماری کا گھر تھا، بتانے والوں نے بتایا نبی 5 وقت اپنے گھر سے نکل کر یہاں تشریف لاتے تھے، قدم رسول لگا، اللہ نے اسے جنت بنا دیا۔ علامہ جناب لالوی سیوطی کہتے ہیں اور محمد راضی کہتے ہیں خدا کی مخلوق میں جتنے بھی زمان ہیں، جتنے بھی مقام ہیں، مقاموں سے سب سے اعلیٰ مقام عرش معلیٰ کا ہے۔ میں نے پوچھا یہ عرش معلیٰ کیسے بنا؟ فرمایا ابراہیم کے قدم لگے تو ہم نے پتھر کو مسلح بنا دیا، مقام ابراہیم کو مسلح بنا دیا۔ معراج کی راتی میرے میٹھے محمد کے قدم لگے، ہم نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ یار قدم لگے قدم لگے قدم لگے قدم لگے، اب یہ جنت البقیع جو جگہ ہے اور یہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں نبی کا خون نہیں ہے اور نبی اس میں نبی نہیں ہے اور یہ نبی میں سے نہیں ہے، بس ٹچ ہوا ہے۔ اور یار جس چیز کی نسبت میرے رسول کے قدم کی تلی کے ساتھ ہو جائے اور خدا کا عرش عرش معلیٰ بن جاتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس حسین کے کیا کہنے کہ نبی فرماتے ہیں حسین میرے وچوں میں، حسین میرے وچوں میں، حسین وچوں جناب والا۔ اس نے یہ اعلان کیا، اس نے جناب آپ کو تھپڑ لگایا، اوے تلوار بھی چلے گی، بھی تھپڑ چلایا ہے۔ اس نے دوسری حدیث بڑی میرے نبی نے فرمایا ہے اے لوگو سنو ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا تھا اے یزیدی کتوں آج تم دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے نبی کے شہزادوں کے ہون کے پیاسے بن گئے ہو، یہ ایسی حکومت کو جانے والے نہیں ہیں، نہ انہیں ایسی حکومت کا ووٹ چاہیے، یہ تو ازل سے جنتی جوانوں کے سردار بن گیا ہے۔ اس نے کہا تلوار کا وار کر، تلوار کا وار کر، تلوار کا وار کرنے ہی لگے تھے۔ اس نے کہا میرے اوپر تلوار کا وار ہو جائے گا، مجھے پتا ہے جان جائے گی لیکن میرا ایمان بچ جائے گا۔ اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں ابن زیاد، آج دنیا کی لالچ کے پیچھے نبی کی شہزادوں سے، نبی کے شہزادیوں سے آج بغاوت کرنے والے، ان کے خون کا پیاسا بن جانے والے، ذرا سننا میرا سر کٹ جائے گا، میرے لہو کے قطرے قطرے سے یہی آواز آئے گی یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر کہ اپنا تو ایمان بھی۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام استقامت کے پہاڑ کا نام میرا امام ہے۔ حضور داتا علی جویری کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے مرید ہونے کے لیے، 1 سال پورا رہا، جانے لگا، حضرت نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مرید ہونے کے لیے آیا تھا، میں پھر مرید نہیں ہوا۔ کہنے لگا میں نے کوئی بظاہر کرامت نہیں دیکھی۔ ہم کہتے ہیں کہ پیر وہی ہے جناب جو جڑا تلی تے سری جمائے، جڑا کندھاں نوں دلوا دے، ساڈے سامنے جڑا سانوں کرامت دکھائے، لیکن حضرت داتا صاحب نے اسے روک لیا، فرمایا ذرا ٹھہر مجھے بتا، پورا سال تو نے میرا دن بھی دیکھا میری رات بھی دیکھی، ہاں دیکھی ہے، فرمایا پھر بتا
علی اجویری کے دن رات میں کوئی ایسا کام دیکھا جو میرے نانا نبی کی شریعت کے خلاف تھا؟ کوئی ایسا کام دیکھا جو نانا نبی کی شریعت کے خلاف تھا؟ کہنے لگا نہیں ہے۔ فرمایا اس بات کا نام استقامت ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، جتھے کرامت ہی آدم مک جائے اتنے جا کے استقامت یاد شروع ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مقام بہت بڑا ہے اور امام استقامت کے پہاڑ کا نام ہے، اور کائنات میں جتنے بھی جرت مند آئے ہیں اگر کسی نے بھی جرت حاصل کی ہے تو میرے امام کے کردار سے حاصل کی ہے۔ کائنات میں جو بھی باطل سے ٹکرائے ہیں اور باطل کے ساتھ ان نے مقابلہ کیا ہے اور باطل کا قلع کما کیا ہے، خدا کی قسم ان کے دل میں حسینیت تھی، حسینیت فکر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باطل کا مقابلہ کرنے کی جرت عطا فرمائی۔ جس کے دل میں حسینیت نہ ہو وہ نعرہ تو لگا سکتا ہے لیکن باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ واہ سبحان اللہ! ہم اہل سنت و جماعت وہ عظیم جماعت ہیں اور سور کے سچے غلام ہیں اور سچے حسینی ہیں کہ کائنات میں یہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی ناموس اسلام کی بات آئی، جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی، کبھی غازی ممتاز نے جان دی ہے وہ بھی سنی ہے، کبھی غازی علم دین نے جان دی ہے وہ بھی سنی ہے، کبھی عامر شہید چیمہ نے جان دی ہے وہ بھی سنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے غازی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور حسینیت بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ میرے امام کسی ایک کڑے کے نہیں ہیں، خدا کی قسم میرے امام ساری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، اور حضور انہیں ہی قبول فرمائیں گے جو ان کے نانے کے رستے پہ چلے گا، جو ان کے نانے کی شریعت کی دھجیاں اڑائے گا، اتنا بڑا بھی بن جائے حسینی، نام کا حسینی ہے، قبول وہ ہے جو نام کا بھی حسینی ہوگا، جو کام کا بھی حسینی ہوگا۔ بات یہ ہے آج ہم حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ حضور کی شریعت میں یہ سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ 400 پنڈ چکار ہوئے نماز ہے، 4 بندے بھی مسیدے نہ آون، جڑے آون وہ بھی کوڑیاں مارن ایک دوجے نوں، تو میرے نال نہیں کھلونا تو میں تیرے نال نہیں کھلونا۔ حضرات گرامی قدر، یہ یزیدیت ہے کہ حسینیت ہے؟ بولے یہ ہر طرف یہی حال چل چکا ہے نا، فقط نام لینے سے بات نہیں ہوگا، ان کے کام بھی ہم اپنائیں گے تو بگڑی بنیں گی، ان کے کام بھی اپنائیں گے تو بگڑی بنیں گی۔ میرے امام کو ہر قدم پہ آزمایا گیا، رستے میں یہ بھی پتہ چل گیا امام مسلم شہید کر دیے گئے، لیکن میرے امام ڈگمگائے نہیں، میرے امام ڈرے نہیں، میرے امام رکے نہیں، میرے امام مڑے نہیں، بلکہ میرے امام نے جذبہ شہادت کے ساتھ آگے قدم بڑھایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے اگر امام اپنی ذات کے لیے جا رہا ہوتا تو یہ اپنی ذات کو مٹا کے پیچھے ہٹ جاتا۔ آج میں نے یہ قدم نانے کے دین کے لیے اٹھائے ہیں، ایک مسلم کیا ڈیرو مسلم ہوں، ایک علی اصغر کیا ڈیرو علی اصغر ہوں۔ امام پورے کا پورا کنبہ گوا دے گا لیکن نانے کے دین پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت انشاءاللہ انداز یہاں سے بات شروع کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ کریم ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں فکر امام علی مقام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی معافی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان